السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے رمضان مبارک۔ سب سے پہلے ہم رمضان کے معنی سمجھیں۔ رمضان کا مہینہ قمری مہینے میں 9واں مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رمضان رمض سے مشتق ہے اور رمض کے لغوی معنی جلا دینے کے ہیں، چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالی مسلمانوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان ہوا۔ عربی میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے کا نام صوم ہے، اور نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا زبان سے روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ کر لیں تو بہتر ہے۔ رمضان اور روزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک مثال سے دیا ہے کہ روزے کی فرضیت صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت معلوم ہوئی۔ لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزے کا بڑا اثر ہے، کیونکہ روزے سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ میں خود ہی عطا کروں گا کیونکہ وہ میرے لیے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ انسان کھانے پینے اور جنسی شہوت سے صرف میری وجہ سے رکا رہتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک وقتی یعنی افطار کے وقت، اور دوسری دائمی اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت۔ یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ غرضے کہ اس حدیث قدسی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی روزے کا بدلہ خود عطا فرمائے گا اور اتنا بدلہ دے گا کہ اس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں
اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ نمبر 4، اس مبارک ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہی تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے ہی اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کی شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان اور قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں تلاوت قرآن کا شغل نسبتاً زیادہ رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا مسنون ہونا، صحابہ کرام اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو بتلاتے ہیں۔ لہذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے ساتھ قرآن کریم علماء کرام کی صحبت میں رہ کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، خواہ روزانہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقفیت کے بعد اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان ہے۔ رمضان اور تراویح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی تعداد رکعات میں علماء کرام کا اختلاف ہے، 20 یا 8 رکعات۔ البتہ یہ بات سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ حرمین
یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک یعنی 1400 سال سے 20 رکعت تراویح سے کم نہیں پڑھی گئیں۔ یعنی مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جب سے یہ تراویح باجماعت شروع ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہاں کبھی 20 رکعت سے کم نہیں پڑھی گئیں۔ جیسے کہ مدینہ منورہ کے سابق قاضی اور مسجد نبوی کے مدرس شیخ عطیہ محمد سالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التراویح اکثر من 1000 عام فی المسجد النبوی میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ نیز قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ متفق ہے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، لہذا 20 رکعت کا ہی اہتمام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ سحری، حضور نے فرمایا خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ متعدد احادیث میں رات کے آخری وقت میں سحری کھانے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ 1-2 لقمے کھانے سے بھی سحری کی فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ، اس لیے سحری کا ضرور اہتمام کریں۔ افطار کے لیے کھجور یا پانی بہتر ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، کیونکہ اس میں یعنی کھجور میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی سے ہی افطار کرے، اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ روزہ افطار کرانے کا سبب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور اس میں یہ بھی فرمایا، جس شخص نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے ایک گھونٹ سے روزے کا افطار کرا دے۔ رمضان اور شب قدر، رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی خیر اور برکت کی رات ہے، جس میں عبادت کرنے کو قرآن کریم میں 1000 مہینوں سے افضل بتلایا گیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ ہوتے ہیں۔ گویا اس رات کی عبادت یعنی لیلۃ القدر کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ سورہ قدر کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، بے شک ہم نے
قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا ہے۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے، کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے، اور کتنا زیادہ ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، اور یہ خیر و برکت فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اب یہ وضاحت بھی سن لیں۔ اختلاف مطالع کے سبب، یعنی چاند کے طلوع ہونے کی جگہوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر راتوں میں ہو، مختلف راتوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ شب قدر کی فضیلت کے متعلق چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا، تلاوت قرآن اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہونا ہے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا سارے ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ مذکورہ حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی۔ رمضان اور اعتکاف۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے کی مسجد میں 1-2 آدمی اعتکاف کر لیں تو پورے محلے کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد شب قدر کی عبادت کو حاصل کرنا ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، 1 سال پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، جبکہ آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ اب 2 حدیث سماعت فرمائیں ان حضرات کے لیے جو رمضان کا اہتمام نہیں کرتے۔
روزہ نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شرعی اجازت اور مرد کی مجبوری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ لہذا ہم روزے رکھیں اور روزوں کے جو آداب ہیں ان سب کو بجا لائیں۔ چند اعمال میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جن کا اس ماہ مبارک میں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں کی پابندی، دن میں روزہ رکھنا، نماز تراویح کی ادائیگی، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اگر مال میں زکوٰۃ واجب ہے تو اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ کی ادائیگی، کیونکہ رمضان میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی کسی دوسرے مہینے میں اور آپ نے فوراً ہی ادا کر دی تو یہ بہت بہتر ہے۔ حسب سہولت عمرے کی ادائیگی، کیونکہ رمضان میں عمرے کی ادائیگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سنت اور نفل نمازوں کی پابندی، نماز تہجد کی ادائیگی خاص کر آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف اگر سہولت سے ممکن ہو، دعاؤں کا اہتمام، اللہ کا ذکر اور دیگر نیک اعمال کی ادائیگی، دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دینا، گناہوں سے بچنا اور دوسروں کو بھی حکمت کے ساتھ منع کرنا، رمضان کے آخر یا عید الفطر کی صبح کو صدقے فطر کی ادائیگی۔ روزے سے متعلق چند اہم مسائل۔ حید اس خون کا نام ہے جو عورت کو عموماً ہر ماہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے۔ نفاس اس خون کا نام ہے جو عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن آتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، بلکہ اس کو رمضان کے بعد ان دونوں حالتوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ روزے کا فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ نماز اور روزے میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ان دونوں حالتوں میں عورتوں کے لیے نماز بالکل ہی معاف ہے، یعنی نماز کی کوئی قضا بھی نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے کی بعد میں قضا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں عورت قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہے، البتہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے۔ حیض و نفاس کا خون شروع ہو جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کے بعد اگر کسی عورت کو ماہواری آ جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، مگر عورت کے لیے مستحب ہے کہ شام تک روزے دار کی طرح کھانے پینے سے رکی رہے۔ اگر کوئی عورت دن میں کسی وقت حیض و نفاس سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرے، البتہ غسل سے فارغ ہو جائے تاکہ اگلے دن سے روزہ شروع کر دیں۔ حیض و نفاس والی عورت اگر رمضان میں سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پاک ہو گئی تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، اگرچہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی غسل کرے۔ بعض خواتین رمضان میں عارضی طور پر ماہواری روکنے والی دوا استعمال کر لیتی ہیں تاکہ رمضان میں روزے رکھتی رہیں، بعد میں قضا کی دشواری نہ آئے، تو شرعی اعتبار سے ایسی دوائیں استعمال کرنے کی گنجائش تو ہے، لیکن ترغیب نہیں دی جائے گی۔ نفاس کا خون اگر 40 دن سے کم، مثلا 20 یا 30 دن میں بند ہو جائے
تو عورت کو چاہیے کہ غسل کر کے نماز اور روزہ شروع کرے۔ 40 دن کا انتظار کرنا غلط ہے، لیکن اگر بچے کی ولادت کے بعد کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے اور روزہ رکھنا دشوار ہے تو نفاس کا خون بند ہونے کے باوجود بھی اس خاتون کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں قضا کرنا لازم ہوگا۔ بیوی کے ساتھ بوس و کنار میں صرف چند قطرے رطوبت، جس کو مزی کہا جاتا ہے، نکل جائیں تو اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن بہتر یہی ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار ہونے سے بچیں۔ روزے میں بیوی سے باقاعدہ ہم بستری نہیں کی ہے، بلکہ صرف بوس و کنار ہونے یا ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کے ساتھ ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ یاد رہے کہ رمضان کے ایک روزے کی فضیلت پورے سال روزے رکھ کر بھی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر رمضان کے روزے کی حالت میں قصداً باقاعدہ صحبت کر لی ہے تو دونوں میاں بیوی پر ایک ایک روزے کی قضا کے ساتھ ہر ایک کو مسلسل 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ روزے کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں ہر ایک کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ حمل کی وجہ سے اگر روزہ رکھنا دشوار ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ روزوں کا فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت یا مرد کے ذمے غسل کرنا واجب ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی غسل کیا جا سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں سوتے ہوئے اگر احتلام ہو جائے تو روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ بدستور باقی رہتا ہے، البتہ غسل کرنا واجب ہے۔ ایسا مریض جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو یا وہ شرعی مسافر ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر اس کو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی دوسرے دنوں میں قضا کرنا ضروری ہے، خواہ مسلسل کرے یا متفرق طور پر۔ جو لوگ کسی وجہ سے روزے رکھنے سے معذور ہوں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں کھلا کھانے سے بچیں اور بظاہر روزے داروں کی طرح رہیں۔ جن لوگوں پر روزہ فرض ہے پھر کسی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے تو ان کو بھی چاہیے کہ دن کے باقی حصے میں روزے داروں کی طرح رہیں اور کھانے پینے اور جنسی افعال سے پرہیز کریں۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود بلا قصد طے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خود بخود بلا قصد طے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خلاصہ کلام، میرے عزیز بھائیوں، ہمارے بعض دوست احباب و متعلقین گزشتہ رمضان میں حیات تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، لیکن اب وہ دنیاوی زندگی کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ آئندہ رمضان تک کون حیات رہے گا اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، وقت کو یوں ہی ضائع نہ کر دیں، دن میں روزہ رکھیں، راتوں میں تراویح اور تہجد پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام رکھیں، کیونکہ اس ماہ میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور اہل اسلام کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔
ہر روز ملائکہ کے ذریعے آواز لگوائی جاتی ہے کہ اے طالب خیر سامنے آ اور متوجہ ہو، اے طالب شر بس کر گناہوں سے، تائب ہو کر طاعت اور نیکی کی زندگی کو اختیار کر۔ کیا آواز لگوائی جاتی ہے؟ اے طالب خیر سامنے آ اور متوجہ ہو، اے طالب شر بس کر گناہوں سے، تائب ہو کر طاعت اور نیکی کی زندگی کو اختیار کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔